بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. تو ہم نے آج سورۃ الاخلاص، پچھلے ہفتے سورۃ الفلق پڑھی تھی. اس کا فیڈ بیک آپ تک پہنچ گیا تھا اور آپ نے اس پہ کچھ توجہ کی ہوگی، اور امید ہے کہ اس کی روشنی میں، فیڈ بیک کی روشنی میں اپنی جو غلطیاں رہی ہوں گی اس کی اصلاح آپ نے کی ہوگی. آج ہم نے سورۃ الاخلاص سنایا آپ لوگوں نے، اور سورۃ المسد، دو صورتیں آپ لوگوں نے سنائی. اور پھر نیکسٹ جو سورہ ہے وہ آپ کی سورہ سورة آپ کی النصر. نصر ہے. جی، وہ سورۃ النصر ہے. ٹھیک ہے، جی جی. وہ پہلے ہم سورۃ النصر کی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر آج جو فیڈ بیک ہے انشاءاللہ میں اس پہ کچھ گفتگو بعد میں کروں گا. دیکھیے، یہ سورۃ النصر ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں، جو رولز ہیں ہمیں جن کا خیال کرنا ہے پریکٹس کرتے ہوئے، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اذا جاء، اس میں مد ہے. اور جیسا کہ کل ایک ضمناً ایڈیشنلی طور پہ ایک بات آئی تھی کہ جاء یعنی حرف مد کے بعد، الف کے بعد جب حمزہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 4 حرکت سے لے کر 5 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اذا جاء نصر اللہ ایسے نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے اس کو اذا جاء نصر اللہ، اس طرح پڑھیں گے. اور نصر اللہ میں صاد نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. نصر اللہ، والفتح ہے، اصل میں کیا ہے؟ والفتح. لیکن چونکہ اسٹاپ ہے، آیت ہے، تو ہم وقف کیسے کریں گے؟ اسٹاپ کریں گے. والفتح. والفتح نہیں، فتح نہیں، والفتح. یعنی دو فتح. ساکن ایک ساتھ آ رہے، دو ساکن آگے پیچھے، تو دونوں کو جی سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. والفتح، والفتح، ہے نا. آگے آئیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اس میں غنہ کرنا ہے. آپ بالکل کلیئر کرتے ہوئے سڈنلی نہیں پڑھیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ میں دال پر قلقلہ ہوگا. يَدْخُلُونَ، خا تھوڑا آپ کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. يَدْخُلُونَ. پھر فی دین اللہ، یہاں پہ لام کو، لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. یہ جو لفظ اللہ ہے یہاں پہ ہم اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے، فی دین اللہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زیر ہے. اس کا قاعدہ آپ کو میں نے اورلی بتا دیا ہے. انشاءاللہ ہم آگے جو سبق آئے گا وہ آپ کو ہم اور اس پہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی. تو فی دین اللہ، پھر افواجا، افواجا، جا نہیں، افواجا نہیں، بلکہ افواجا. آگے فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر. پہلے تو ہا نکالیے، فسبح، پھر با پہ زیر ہے، کسرہ، تو فسبح، بح بح نہیں، فسبح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فسبح، فسبح بحمد ربک واستغفر، واستغفر. ان را جب ہم پروناؤنس کریں گے تو را پہ تھوڑی سی ریپٹیشن ہونی چاہیے، آواز میں تکریر، آواز پلٹ کر آنی چاہیے. واستغفر، واستغفر. آگے انہو کان توابا، ان میں نون پر مشدد، نون پر غنہ ہوگا، نون مشدد کا غنہ کہتے ہیں اس کو. توابا میں واو نکالتے ہوئے منہ کو گول کرنا ہے. انہو کان توابا، انہو کان توابا. اب یہاں پہ میم بنا ہے چھوٹا سا نا، یہ جو جی. یہ با ہے اس کے نیچے با کا ڈاٹ ہے، اور پھر یہ اصل میں توابن ہے. کیا ہے یہ؟ اس طرح ہے توابن. توابن. اب جو ہے اس میں سے ایک یہ ہٹا کے اس کی جگہ پہ میم بنا دیا ہے.
کوئی بتا سکتا ہے کیوں میم بنا ہے یہ؟ سر میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیے، بتائیے شمیم بہن آپ بتائیے۔ جی 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 سر سر بتا رہے ہیں، کیونکہ سر توابن میں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد جو اگلی سورہ شروع ہو جائے گی، یعنی سورۃ النصر کے بعد جو دوسری سورہ شروع ہوگی وہ بسم اللہ سے شروع ہوگی، تو تنوین کے بعد چونکہ با آئے گا، اسی لیے وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی اگر ہم کنٹینیو پڑھتے ہیں وہاں وقف نہیں کریں گے، جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ 2 سورے کی ابتدا کس طرح کرنا ہے، تو اگر ہم کنٹینیو پڑھیں گے تو اقلاب کے قاعدے کے رول کے حساب سے تنوین کے نون کو میم میں بدلتے ہوئے آگے ہم پڑھیں گے، گڈ، جیسے سورہ بالکل کافرون مناسب، آتی ہے نا اس کے بعد۔ صحیح۔ تو ہم چونکہ اگر کنٹینیو کر کے پڑھیں گے تو توابن بسم اللہ ہے نا، توابن بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ٹھیک ہے؟ تو اب توابن کی جگہ پہ قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو ہم تنوین کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، یا نون ساکن کو بھی میم سے بدل دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدل دینا۔ تو کس چیز سے کس چیز سے بدلا جاتا ہے؟ تنوین کو میم سے بدلا جاتا ہے، کب؟ جبکہ با آ جائے۔ تو توابہ کے بعد جو نیکسٹ سورہ ہم شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، تو بسم اللہ میں پہلا جو حرف ہے وہ با ہے، تو ہم پڑھیں گے توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیں گے۔ تو اسی لیے یہاں پہ میم بنا دیا گیا کہ بائی چانس اگر کسی کو ملا کر پڑھنا ہو تو اس طرح پڑھے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیے اب ہم مشق کر لیتے ہیں۔ تو مرد حضرات سارے اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیں، اور جو خواتین ہیں وہ میوٹ رکھیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ پڑھتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. جن لوگوں سے رحمان اور رحیم میں ہا نہیں نکل رہا ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے اس پہ فیڈ بیک میں بھی بات آتی ہے، وہ ذرا توجہ کریں، ہا نکالنے کی کوشش کیجئے کہ رحمان اور رحیم دونوں میں ہا اگر نہیں نکلتا ہے تو معنی بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ بدل جاتے ہیں معنی۔ تو رحمان اور رحیم مت کہیے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اور کوشش کیجئے بسم اللہ میں لام موٹا مت پڑھیے، لام موٹا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لام سے پہلے بسم اللہ میم پہ زیر ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اب صحیح ہے۔ اذا جاء نصر الله والفتح، إذا إذا جاء نصر جاء نصر الله الله والفتح 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت ورأيت الناس الناس يدخلون في يدخلون دين في الله دين أفواجا. الله ہاں أفواجا. جی، ورأيت الناس نہیں، ورأيت الناس اس طرح پڑھیے، ورأيت 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 الناس، ورأيت الناس، جی
ورأيت الناس الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا. हाँ, फी दीन इल्लाही में भी जो लाम होगा वो बारीक पढ़ा जाएगा। फी दीन इल्लाही नहीं पढ़ेंगे, फी दीन इल्लाही अफवाजा। في जी, دين الله أفواجا. फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। فسبح فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر बेहम्दि रब्बिका, रा मोटा पढ़ना है, बोल्ड करके पढ़ना है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। فسبح بحمد بحمد ربك واستغفر. واستغفر बेहम्दिका रब्बिका नहीं है, बेहम्दि रब्बिका। بحمد ربك हाँ, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر. واستغفر हाँ, वस्तगफिर। देखिए बेहम्दिका नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये जो है देखिए बेहम्दी है, बेहम्दी। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر. इसी की واستغفر आवाज मुझे बराबर आ रही है, बेहम्दिका हो रहा है यहाँ पे, ये बेहम्दिका नहीं होना चाहिए। बेहम्दि रब्बिका, बेहम्दि रब्बिका। بحمد بحمد ربك ربك واستغفر. वस्तगफिर, वस्तगफिर। एक है واستغفر. एक है واستغفر वस्तगफिर, एक है वस्तगफिर, और दूसरा है वस्तगफिर, वस्तगफिर। واستغفر واستغفر واستغفر. इन्नहु कान तव्वाबा। إنه كان توابا. अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, हिम्मत दे, हौसला दे, आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन आमीन। तो यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों ने आज सूरह सुनाई, सूरतुल इखलास और सूरतुल मसद। सबसे पहले मुझे सिराज भाई ने सुनाया। सिराज भाई, आज थोड़ी सी यानी प्रीवियस के मुकाबले में आज थोड़ा सा तैयारी आपकी कम थी, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पे आपने कुल पे अपनी आवाज को आपने थोड़ा रोक दिया, यानी यहाँ पे जो है कुल, इसको हमें जल्दी पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु, आपने थोड़ा वहां पे स्टे कर लिया, कुल हुवल्लाहु ऐसा हो गया था, तो हमें जल्दी जी पढ़ना है। जी जी और फिर लम यलिद में भी, लम में वहां पे भी रुक गए, वहां पे भी नहीं ठहरना है। लम जी यलिद वलम यूलद, यहाँ पे सकते की कैफियत नहीं पैदा होनी चाहिए। लम जी यलिद वलम यूलद, इस तरह होना चाहिए। फिर कुफुवन अहद में नून के ऊपर आपने गुन्ना कर दिया, कुफुवन अहद हो गया, तो वो भी चीज दुरुस्त नहीं है, उसको भी हमें जी ध्यान रखना है। कुफुवन अहद पढ़ना है, जी जी कुफुवन। अच्छा, उसके बाद आपने सुनाया सूरतुल इखलास, सूरत सूरतुल मसद मसद आपने सुनाया, जिसमें वतब तब्बत यदा अबी लहबिन वतब। यहाँ पे मैंने आप हजरात से कहा था कि कलकला तो होगा वतब में, लेकिन एक खास स्टाइल से कलकला होता है, क्योंकि यहाँ पर बा के ऊपर तशदीद भी आ रही है, शद्दा है, तो जी शद्दा के साथ कलकला थोड़ा अलग नौइयत का होता है। वतब, वतब है ना, तो वतब नहीं पढ़ेंगे। वतब जी, ठीक है। वतब हाँ बिल्कुल। हम्मा में गुन्ना नहीं हुआ, हम्मा, यहाँ पे गुन्ना करना है, मीम मुशद्दद का गुन्ना है, इसको हम गुन्ना वाजिबा कहते हैं, जरूरी कंपलसरी गुन्ना है। तो हम्मालतल हतब, इंशाल्लाह कल जब आप नेक्स्ट वीक आप सिफत पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद,
یہ دونوں لازمی صفت ہے کیونکہ جی حرف کے اندر موجود ہے، تو یہ کمپلسری میں آتا ہے۔ اچھا، جی جی تو ہمیں اس کا بہرحال خیال کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، حمالۃ الحطب۔ اس کے بعد جی سر، اسماعیل بھائی نے سنایا، جی جی، وہ آج آپ نے وہ کل کی کلاس کنٹینیوس رہی بولے نا، اس لیے کچھ پریکٹس نہیں کیا میں نے۔ ارے 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 ارے، اچھا، تو خالی ہاں آج، خالی آخری دن پریکٹس کرتے ہیں آپ لوگ؟ پورے ہفتے نہیں تھوڑا سر، پریکٹس کرتا ہوں، آج تھوڑا زیادہ کرنے کی زیادہ وہ کرتے نہیں ہیں آج کیا کل؟ میں نے۔ اچھا ہاں اچھا، میں نہیں کیا تھا تو وہ۔ چلیے ٹھیک ہے، 50% مسٹیک آپ کے، پھر وہ جو ہے وہ ہم اس کو یعنی اس کو اپنے لیے اپنے اوپر لے لیتے ہیں، بہرحال وہ میں نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ جی جزاک اللہ، کوئی بات نہیں، اور انشاءاللہ سر اس کو، ایک کوشچن تھا میرا، وہ جی جی، سورۃ الفتح آپ نے سنایا نا، اس میں وہ ہوں، رول کی نام میں نے بھول گیا تھا، وہ جو، فتح میں ایک تو میں نے کہا تھا کہ مد ہے، یہ جی مد ہے کیونکہ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ را کو موٹا پڑھنا ہے، ہاں یہ نہیں بتایا تھا، را کو نصر اللہ، لام کو موٹا پڑھنا ہے، نر اللہ، اور والفتح میں کہا تھا کہ تا اور ہا دونوں کے اوپر سکون کرنا ہے اسٹاپ کی صورت میں، جب آپ وقف کریں گے تو جی والفتح، یہ کہا تھا میں نے۔ سر، باقی یہ رول ریکارڈنگ کا کے نام لیے کیا ہے سر؟ سورۃ النصر، نہیں نہیں، رول کی نام کیا پوچھ رہا ہوں؟ ہاں، رول میں اذا جا میں اس رول کا نام ہے مد متصل۔ ٹھیک ہے نصر سر، اور اللہ میں را کو جو موٹا پڑھیں گے اس کا نام ہے تفخیم و ترقیق، تفخیم نام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں موٹا پڑھنا، تفخیم کے معنی موٹا پڑھنا۔ والفتح جو میں نے کہا یہ اجتماع ساکنین کا نام ہے، مطلب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، رول نہیں ہے کہ آپ دو ساکن کے اوپر جب رکتے ہیں تو ہمیں اس طرح رکنا ہے، اس کا کوئی ایسا رول کا کوئی اور نام نہیں لاسٹ ہے۔ کوشچن سر، ایک لاسٹ کوشچن ہے، فی جی، دین اللہ، نون کے نیچے جو کسرہ ہے اس ہاں، کو تھوڑا، اس میں اس کا جو رول میں نے بتایا تھا کہ اللہ جو یہ بنا ہوا ہے نا، یہ اللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جی سوری یہ، تو یہ جو اللہ ہے اس سے پہلے یہ زیر ہے، نون کے نیچے کسرہ ہے، جی تو اللہ سے پہلے اگر کسرہ آئے گا تو اس اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، فی دین اللہ، للہ، بسم اللہ۔ اور یہاں بھی دیکھیے اللہ آیا، یہاں پہ ہم موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے پہلے پیش ہے، تو اللہ سے جی، پہلے پیش ہو یا فتحہ ہو، فتحہ ہو، فتحہ یا اس ضمہ کو ہو، زبر یا پیش ہو، تو ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، موٹا پڑھیں گے۔ اللہ، یہ ہے قاعدہ۔ تو یہ بھی تفخیم اور ترقیق کے رول میں ہی آئے گا، یہ بھی، ٹھیک ہے سر، یہ جزاک اللہ اللہ کو خیر۔ باریک پڑھنا اور کب موٹا پڑھنا ہے، یہ بھی احکام تفخیم اور ترقیق انشاءاللہ ایک ہمارا ایک الگ چیپٹر ہے، سبق ہے، اس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے، تو ہاں، اس کے بعد اسماعیل صاحب نے سنایا، اسماعیل بھائی آپ نے هو اللہ، قل هو اللہ، اور دوسرا اللہ الصمد، اس میں لام کو پر کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، دیکھیے اللہ سے پہلے هو اللہ، اور پھر اللہ اس سے پہلے بھی زبر ہے، دونوں سے پہلے زبر ہے، آپ کو اس کو کوشش کرنا ہے کہ پر کریں، اور جہاں مسٹیک ہو رہی ہو اس کی آپ کو تھوڑا سا اصلاح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ قل هو اللہ نہیں، بلکہ قل هو اللہ، پھر اللہ الصمد، پھر قلقلہ آپ سے کہیں بھی نہیں ہوا، مثال کے طور پر آپ نے یہاں لم یلد میں قلقلہ نہیں کیا، ولم یولد میں قلقلہ نہیں کیا، آپ نے پڑھا لم یلد ولم یولد، قلقلہ ہونا چاہیے، لم یلد ولم یولد، پھر ولم یکن لہ کفوا احد، احد نہیں احد، یہاں پر بھی قلقلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ پھر دوسری سورہ جو آپ نے سنائی سورۃ المسد، اس میں قلقلہ تو ہوا ہی نہیں، وتب، نہ سنگل قلقلہ ہوا، نہ تشدید کے ساتھ والا، کسی نوعیت کا بھی قلقلہ نہیں ہوا ہے، تو ہم نے اگر قلقلہ پڑھا ہے، سنا ہے پہلے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے۔ کسب میں قلقلہ نہیں ہوا، مسد میں قلقلہ نہیں ہوا، کہیں بھی اس آیت میں، ہر آیت میں قلقلہ ہے، آپ نے کہیں بھی قلقلہ نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنا ہے۔ نارن نارن ذات،
اس میں غنہ کرنا چاہیے، یعنی اخفا، جس کو اخفا والا غنہ ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ اخفا بھی نہیں ہوا، تو ہمیں غنہ کرنا ہے، اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ٹھیک ہے۔ اور وَامْرَأَتُهُ، اس میں آپ نے وَامْرَأَتُهُ ہو گیا، وَامْرَأَتُهُ پڑھنا ہے نا، حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ اور حمالۃ الحطب، اس میں غنہ کرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے اپنے بھائی کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ذرا سے اس کو نوٹ کر لیے ہوں گے، اور اس کو آپ اس لحاظ سے پریکٹس کیجئے۔ اس کے بعد ابو بکر بھائی، آپ نے جو چیز سنائی ہے اس میں آپ کی تلاوت تو ماشاءاللہ یقیناً اچھی ہے، اور حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن تھوڑی سی جو چیز مجھے محسوس ہوئی کہ آواز کو کھل کر ذرا پڑھیے، آواز کو بلند کر کے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے میں چونکہ بتا چکا ہوں کہ را میں صفت تکریر ہے، آواز ریپیٹ ہونی چاہیے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ مجھے محسوس نہیں ہوا۔ اس کی اگر تھوڑی سی اس طرف توجہ کر لیں گے تو آپ کی تلاوت اور اچھی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے لم یلد ولم یولد، آپ نے بے شک قلقلہ کیا سورۃ الاخلاص میں، لم یلد ولم یولد، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو طبعی اور نیچرل انداز میں قلقلہ ہوتا ہے ویسے ہی کریں۔ بعض لوگ قلقلہ کو ظاہر کرنے کے لیے لم یلد ولم یولد، یعنی بہت پریشر مت ڈالیے، بہت نارملی انداز میں قلقلہ ادا کیجئے، لم یلد ولم یولد۔ شیخ ایمن سوید رشدی، جن کا نام میں نے پہلے ذکر کیا تھا، شیخ ایمن رشدی سوید، شام کے بہترین عالم اور بڑے استاد ہیں فن تجوید کے، انہوں نے قلقلہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی 5 غلطیاں نکالی ہیں، 5 طرح کی غلطیاں جو لوگ قلقلہ کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے ہیں وہ تو ایک بڑی غلطی ہے، قلقلہ نہیں کرنا حروف قلقلہ پر، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو حروف قلقلہ پر قلقلہ کرتے ہیں، مگر ان کے اندر 4 یا 5 قسم کے انہوں نے عیب گنائے کہ کس طرح قلقلہ میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ قلقلہ بے شک کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ عیب ہے، تو وہ انشاءاللہ جب ہمارا چیپٹر آئے گا صفات میں اگلے ہفتے، تو قلقلہ بتاتے وقت میں آپ کو انشاءاللہ اس طرف توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا۔ تو کوشش کیجئے کہ نارمل جو قلقلہ ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ محسوس ہو اس میں۔ اور پھر جو ہے وَتَب میں قلقلہ بہت پیارا آپ نے کیا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہم زد فزد۔ وَامْرَأَتُهُ میں میم پر قلقلہ کیوں کیا آپ نے؟ وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ یہ نہیں ہونا چاہیے، میم پر قلقلہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ میم یہ ہے میم، تو میم حرف قلقلہ نہیں ہے، تو جس طرح حروف قلقلہ پر قلقلہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے غیر حروف قلقلہ پر قلقلہ نہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک رول سمجھ لیجئے، جس طریقے سے 5 حروف پر قلقلہ کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے ان 5 حروف کے علاوہ قلقلہ نہ کرنا بھی واجب ہے، قلقلہ عدم قلقلہ بھی واجب ہے، یہ کہہ لیجئے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ان 5 کے علاوہ کہیں قلقلہ نہ ہو۔ عبدالعزیز بھائی، آپ نے سنایا اعوذ میں، کوشش کیجئے عین نکالیے، تو عین ہم نکلوا بھی چکے ہیں، کوشش بھی ہم خرج پڑھ چکے ہیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، پریکٹس کریں گے تو عین نکل جائے گا۔ هو اللہ، یا اللہ، اس میں لام کو پر کرنا ہے، ابھی جیسے ہم نے بعض بھائیوں کو بتایا ہے، لام کو پر کرنا ہے۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، قلقلہ بھی نہیں ہوا آپ سے، قلقلہ بھی کرنا ہے۔ ما اغنا میں اگنا ہو گیا، اگنا نہیں، غین اور گاف، گاف تو عربی میں اردو میں ہوتا ہے، عربی میں تو گاف کی آواز ہوتی نہیں، گا کی آواز تو ہوتی نہیں، تو ہمیں او
ما अगना अन्हु, कोशिश करना है हलक से, जो उसका एक खास पॉइंट है वहां पे अपनी आवाज को रोकना है। अगना, मा लहू नहीं, ये बड़ी गलती है, मा लुहू होना चाहिए। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, ठीक है, मालुहु होना चाहिए। सयसला में जी स्वाद पर कलकला हो गया, ये तो खैर आपके हिसाब से तो छोटी गलती है, कलकला स्वाद पर नहीं होना चाहिए। और वमरातु हम्मालतल, हाँ व अमरातुहु नहीं है, यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा वमरातुहु, जी होना जी चाहिए वमरातुहु, यहाँ पे आपने पढ़ा व अमरातुहु, यानी ये जो हमजा है ना, ये अलिफ जिसको आप समझ रहे हैं, ये हकीकत में अलिफ है। अगर आप व अमरातुहु कह देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपने इसको हमजा बना दिया। अगर व अम होगा तो ये हमजा हो गया, तो गोया अलिफ को आपने हमजा से बदल दिया, तो ये तो साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। वम राअतहु, वाओ मीम जबर वम, ऐसे पढ़ेंगे वम राअतहु, जी जी तो हमें इसका भी ध्यान करना है। और क्या नाम है, जी ये चीज अब्दुल हकीम भाई ने आखिर में सुनाया, अब्दुल हकीम भाई ने सुनाया, बीच में कारिया पता नहीं कहाँ से घुस गई इसमें। रहीम में देखिए, हाँ आपसे भी नहीं अभी निकलना शुरू हुआ, कोशिश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम। और अल्लाह रहमान को रहीम आप पुर कीजिए, अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु। कुफुवन में जी आपने तनवीन पर कलकला किया, वलम यकुल लहू, यहाँ पे कुफुवन अहद, कुफुवन अहद नहीं होना चाहिए, कुफुवन अहद, कुफुवन अहद इस तरह होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने सूरे अलमसद में जो गलती आपसे हुई है वो हुई है सयस्ला, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे स्वाद निकले और स्वाद पर कलकला ना हो। वमराअतहु आपसे भी सेम मिस्टेक हुई जो अब्दुल अजीज भाई से हुई, व अमराअतहु आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए वम्रातहु वमराअतहु, वम्रातहु वमराअतुहु, तहु नहीं, वमराअतुहु, है ना। चलिए पढ़िए, वम्रातहु पढ़िए वमराअतु पढ़ के बताइए। व वम्रातहु हाँ वम्रातहु वम्राअतुहु, वम, बिल्कुल भी आ की आवाज वम्रातहु नहीं आनी चाहिए उसमें, आ की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, है ना। जी जी वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, वम्रातहु वम्रातहु अब देखिए वम रात हु भी हो रहा है यहाँ पे, वम वम्रा रात हु नहीं होना चाहिए, वम रात हु यहाँ पे तो जी झटका जी नहीं लगना है, लेकिन यहाँ पे झटका लगना है रात हु, क्योंकि यहाँ पे हमजा है, रा तो यहाँ जी पे तो वम रात हु इस तरह पढ़ना है। वम्रातहु हाँ वम्रातहु वम जज़ाकल्लाह रात हु, हबलुम मिम जी मसद, लुम में और मिम में दोनों में भी गुन्ना होना चाहिए। तो ये जो फीडबैक है आपको रिकॉर्डिंग भी पहुंचती है, आप खुद भी नोट कर रहे होते हैं, और मुझे उम्मीद जी है कि आप लोग क्लास में, चाहे वो थ्योरेटिकल क्लास हो या प्रैक्टिकल क्लास हो, आप नोटबुक और कलम के साथ हाजिर रहा करें, ताकि जो जी अहम चीज आपको लगे उसको आप नोट कर लीजिए, और बाद में उसको रिव्यू कीजिए और उस पे नजर डालिए कि क्या चीजें हैं, और उसी हिसाब से फिर अपनी आप उस इस्लाह कीजिए और दुरुस्त पढ़ने की जी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जज़ाकल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे, और आपकी जो आमीन कोशिशें हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए, उसको कबूल फरमाए, और हम सब आमीन की काविशों को और यहाँ जो हम जमा होते हैं उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा आमीन फस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमईन वस्तग़फिरूहु इन्नहु। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए आप बहनों ने भी सुनाया सूरतुल इखलास और सूरतुल मसद, सबसे पहले नजराना बहन ने सुनाया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरुआत आपने की। रहीम में देखिए मैंने कई लोगों को कहा है कि हा निकालने की कोशिश करना है, रहीम,
اور ہوا اللہ، پھر اللہ، قل ہوا اللہ اور اللہ، اسلام کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے. قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد. ہاں میں نے دیکھی یہاں پہ ایک چیز اور بھی لکھی ہے. میں کتنا باریکی سے دھیان بھی دیتا ہوں، اور اس کو پھر تاکہ فیڈ بیک دیتے وقت میں بھول بھی نہ جاؤں، میں اس کو تھوڑا سا کمنٹ لکھ دیتا ہوں کہ گڈ کوشش، مطلب اچھی کوشش کی آپ نے دونوں میں، قل هو اللہ اور اللہ میں پر کرنے کی کوشش کی ہے. بھرپور انداز سے لگا کہ آپ نے پر کیا ہے، لیکن اللہ اللہ تھوڑا سا اور اچھے انداز سے پر کرنا ہے. تو اس میں آپ کے انشاءاللہ وہ نمبر متاثر نہیں ہوں گے. لم یلد میں البتہ آپ لم یلد رکیے نہیں، یہاں پہ کوشش کیجئے کہ نہ رکے. میرے خیال سے بعض مصحف میں یہاں پر آئے تھے غالباً نا، آپ کے جی ہاں آئے تھے؟ جی جی نہیں ہاں لام ہے، جیسے رکنا ہے بھی ہے اور نہیں بھی رکنا ہے. نہیں، لام کے اوپر وہ 5 نمبر بنا ہوا ہے. ہاں 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 بنا ہوا ہے. ہاں تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ابرار الحق صاحب وغیرہ جو نورانی قاعدہ ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ آپ رک بھی سکتے ہیں، لیکن مناسب نہیں ہے، نہ رکیں تو بہتر ہے. کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ کی جو دونوں صفت ہے کہ وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اس کو نہ کسی نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے نا. تو یہ جو جی اللہ کی بہت اہم صفت ہے، کوشش یہ کریں کہ اس کو ایک ہی سانس میں دونوں اللہ کی اس پیاری صفت کو ہم جی کنٹینیوسلی پڑھیں فوراً. تو ادب اس کا یہی ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی دونوں صفات کا ذکر ہم ایک سانس میں کریں، اس کا ہمیں خیال ٹھیک ہے کریں. انشاءاللہ جی خیال رکھیں. تو لیکن وہ بہت زیادہ غلط نہیں ہے، کوشش بس کیجئے کہ لم یلد ولم یولد پڑھیں. ٹھیک. اور کیا چیز تھی؟ لہب وامرأتہ میں، لہب نہیں میں میں تھوڑی سی رک گئی ہیں آپ، کوشش کیجیے رکے نا. پھر عنہ میں جو واو لگ گیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ما لہو میں آپ جو ہے وہ ما لہو پڑھنا ہے، ما لہو لام کے اوپر جو زبر یا فتحہ لگ گیا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. بہن مشکات نے اس کے بعد سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پر تھوڑا سا رک گئی ہیں یا کیا میں نے لکھا ہے جلدی میں. چلی بہرحال لم یلد ولم یولد، ولم یولد، ہاں دال پر قلقلہ ہونا چاہیے. ولم یکن لہ کفوا احد میں کفوا احد، یہ بھی کئی لوگوں کو میں نے سنا اس طرح پڑھتے ہیں کفوا احد، نہیں، کفوا، فا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد ہے نا، اس طرح پڑھنا ہے. اور وتب میں قلقلہ تو آپ نے کیا ہی نہیں، جبکہ یہاں پہ قلقلہ تو اور اچھے انداز سے کرنا ہے آپ کو. وتب جیسا کہ میں بتاتا آ رہا ہوں ہے نا. وتب ما اغنا میں غین پر قلقلہ آپ نے کیا، اغنا ہو گیا، اغنا نہیں ہونا چاہیے، ما اغنا. وامرأتہ میں جو ہے وہ مد لگ گیا، وامرأتہ ہو گیا، یہ بھی نہیں کرنا ہے. وامرأتہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. حمالۃ الحطب میں می پر غنہ کرنا ہے. اور صالحہ بہن آپ نے رحیم میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا ہا نکالنے کی کوشش کرنا ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. رک گئی تھی آپ یہاں پہ قل هو اللہ پہ رکنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد. پھر لم یلد ولم یولد میں آپ سے غنہ ہو گیا، لم یلد ولم یولد، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، کوئکلی پڑھنا ہے. لم یلد ولم یولد. احد میں قلقلہ نہیں ہوا. لہب میں آپ سے جو ہے لہب ہو گیا، یعنی ہا نکل گیا، لہب نہیں ہے بلکہ لہب ہے. عنہ میں آپ سے کیا ہو گیا، ما اغنا عنہ میں عین نہیں نکلا، عنہ، اور ہو یہاں پہ واو لگ گیا، عنہ ہو گیا، تو عنہ مالہ پڑھنا ہے. ما کسب میں بھی کسب با پر قلقلہ ہونا چاہیے، ما کسب وہ آپ نے نہیں کیا.
सयस्ला नारन ज़ाता, इसमें भी गुन्ना होना चाहिए, गुन्ना नहीं हुआ। और ज़ाता में अलिफ लग गया, ज़ाता, मैंने ड्यूरिंग तिलावत भी आपको टोका था, ठीक है। और वमराअतुहु में हमजा जाहिर हो गया, वमराअत, व अमराअतुहु हो गया, व अम नहीं। हमने कई लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, तो आप भी जरा इसको देखिए, वमराअतुहु, जरा सा भी हमजा नहीं पढ़ेंगे। हम्मा में गुन्ना करिए, व हम्मालतल हतब। बहन शमीम शेख, आपकी तिलावत मुझे पसंद आई माशाल्लाह, जी सर, अच्छा पढ़ा आपने। अहद जो अल्हम्दुलिल्लाह। है वो अलबत्ता झटके से कलकला मत कीजिए। कुल जी हुवल्लाहु जी। अहद, अहद, द नहीं है, झटका नहीं होने, अहद, नॉर्मल जो अहद, कलकला, हाँ बिल्कुल उस तरह होना है। अहद, हाँ अहद। अहद, जी। और जी मिम मसद में जज़ाकल्लाह। भी थोड़ा सा वैसे ही मुझे महसूस हुआ, बाकी मैंने कोई चीज नोट आपकी तरफ से नहीं की। अहद, ज़हरा अरशद, आप चली गई हैं, और आपको फीडबैक मैं दे भी चुका हूँ। जो आपका अंदाज था वो बहरहाल अच्छा था आज का, जो घबराहट और हेजिटेशन थी वो आज नहीं थी। यूलद में आपने जो है वो लम यलिद वलम यूलद में कलकला नहीं हुआ, और यूलद में कलकला नहीं हुआ, बाकी जगह कलकला आपने किया। रहीम में कोशिश कीजिए कि हा ही निकले, हा ना निकले। अभी लहबियूं तब लहबियूं, यहाँ पे जो इदगाम है वो गुन्ने के साथ होगा। नारन में गुन्ना आपने नहीं किया, कोशिश करना है गुन्ना करने के। हम्मा में मी मुशद्दद का कायदा है, हम्मा गुन्ना करना वाजिब है, ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो है वम्रअतुहु में हमजा निकल की जगह आइन निकल गया है। हब्लुम मिन मसद में गुन्ना करना है। ये सारी चीजें आपको मैं बता भी चुका हूँ। निदा आपने सूरतुल फलक भी सुनाए, कलकला नहीं किया आपने। कलकला, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इस तरह कलकला करना है। नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासाती पढ़ा, फा के ऊपर खड़ा जबर है जिसको हम अलिफ सगीरा कहते हैं, तो नफ़्फ़ासाती खींच के पढ़ना है। फिर सूरतुल इखलास में अल्लाह को पुर करना है, कुल हुवल्लाहु, अल्लाहु। फिर वलम में गुन्ना हो गया, वलम या कुल्ल, गुन्ना नहीं करना है, इजहार करना, यानी क्लियर पढ़ना है जल्दी से। वलम यकुल्लहु लहबिन व तब, इसमें आपने लहबिन व तब थोड़ा सा अलिफ लग गया, लहबिन, लहबिन ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद वमराअतुहु में हमजा व अमराअतुहु हो गया, उसको भी दुरुस्त करना है। जैनब हसन, आपने सूरतुल फलक में जो है वो फलक में कलकला आपने पहले नहीं किया था, मगर आज आपने बहुत संभाल संभाल के सुनाया है। यानी पहले क्या हो रहा था कि गलतियां हो रही थी, लेकिन शायद आपने गलतियां दुरुस्त भी की हैं, और फौरन जो गलती होती उसको आप समझ जाती कि गलती, तो दोबारा कई मरतबा ऐसा हुआ कि आपने रिपीट किया और जी दोबारा आपने गलत पढ़ के सही पढ़ाई है। एक अच्छी बात है माशाल्लाह, कि गलत हो जाए तो एहसास हो और फौरन उसको इंसान दुरुस्त कर ले और दुरुस्त पढ़ सके। ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक गोया की एक मदद होती है इंसान के साथ। वतब्बा में कलकला अलबत्ता नहीं किया आपने, वतब पढ़ा आपने, बल्कि वतब कलकला बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने लिखा है। मा अगना में देखिए अगना अनहु, तो इसको भी अगना अनहु कोशिश कीजिए। जाता में अलिफ जी, लग गया जब था, वो देख के पढ़ते हैं तो वो याद रहता है, अब जब पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो याद आता है कि यहाँ पे खींचना था, खींचा नहीं। हाँ, तो तो वो उसको देख के और पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई मसला नहीं। ज़ाता हो गया, देखिए तो ज़ाता लहब है। हम्मा में, हम्मा में अलिफ है तो हम्मलतल हतब हो गया। मिम मसद में मीन पे गुन्ना है, मीम 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 यानी नून साकिन मीम में मिल जाएगा तो इदगाम होगा, इदगाम बिल गुन्ना जिसको हम कहते हैं। तो मिम मसद, इस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये चीज़ें, ये नंबरात हम और शामिल कर लेंगे, और फिर इंशाल्लाह अपडेट करके रिजल्ट में भेज दूंगा। चलिए ठीक है, कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।